اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور اس کی ترکیب صرفی کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ تو ابتدا ہم کر رہے ہیں سورہ الفاتحہ کے ساتھ۔ تو ابتدا میں آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ الحمد للہ، الحمد للہ۔ اس میں جو الحمد ہے نا، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک آپ کو شروع میں الف لام نظر آ رہا ہے، ال، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہے حمد، الحمد دو۔ تو یہ جو الف لام ہے اس کو لام تعریف بولا جاتا ہے نا، اور حمد جو ہے مصدر ہے، یہ معرف باللام ہے۔ اس کی علماء نے مختلف قسمیں لکھی ہیں، اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ لام عہدی ہے، لام استغراق ہے، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آسان زبان میں ترکیب کی جائے نحوی اعتبار سے اور صرفی اعتبار سے، تاکہ عام لوگوں کی ذہن میں وہ آ جائے اور وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ کیونکہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، یہ جو چھوٹے موٹے قواعد ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں قرآن فہمی میں بہت مدد دیں گی۔ تو حمد جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ اس کا مادہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں ہے حمدہ، ٹھیک ہے جی، اور یحمد، یحمد۔ تو یہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے جس کو اس کا مادہ تصور کیا گیا حمدہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس نے اللہ کی تعریف کی۔ اور یحمد یہ فعل مضارع ہے جس کے اندر فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے، یعنی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، یا وہ اللہ کی تعریف کرے گا، یا وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس مادے سے یہ مصدر نکلا حمد، ٹھیک ہے۔ اس کی جو اصل شکل ہے وہ کچھ اس طرح ہے، حمدن، ٹھیک ہے، حمدن، یعنی اس کے اوپر جو ڈبل پیش ہے، ٹھیک ہے، تنوین ہے، اس کے اوپر تنوین ہے۔ اور تنوین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سادہ الفاظ میں تین طرح کی ہوتی ہے، دو پیشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دو زبریں ہوتی ہیں اور دو زیریں ہوتی ہیں، اس کو ہم تنوین بولتے ہیں۔ اچھا، تو الحمد جب ال لگے گا نا، لام تعریف، کسی بھی اسم کے ساتھ، مصدر کے ساتھ آپ جب یہ لام تعریف لگاتے ہیں تو اس میں تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دو پیشیں ہیں تو ایک پیش رہ جائے گی، ایک ضمہ رہ جائے گا۔ پیش کو عربی میں ومہ بولتے ہیں، اور اگر دو زبریں ہیں، ٹھیک ہے، زبر کو فتحہ بولتے ہیں عربی میں، فتحہ، تو وہ ایک زبر رہ جائے گی۔ اور اگر دو زیریں ہیں، زیر کو کسرہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک زیر رہ جائے گی جب آپ ال لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک رول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لام تعریف جب اسم پہ داخل ہوتا ہے اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے الحمد، تو جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے الحمد، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مبتدا، مبتدا، جس سے ابتدا کی جائے، مبتدا، ٹھیک ہے۔ جملہ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر جملے کے شروع میں ہی فعل آ جائے، اس کی ابتدائی فعل سے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں الجملۃ الفعلیہ، اور اگر اس کی ابتدا اسم کے ساتھ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں الجملۃ الاسمیہ۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے، الجملہ الاسمیہ، الجملہ الاسمیہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد یعنی ہر طرح کی تعریف۔ تو اس میں جو الف لام ہے لام تعریف ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لام استغراق ہے۔ یہ لام استغراق ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مکان کے کسی نقطے اور زمان کی کسی اکائی میں جہاں کہیں بھی کوئی تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف لوٹے گی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اس لیے کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو وہ جو تمام کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے وہ ال کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ یہ لام استغراق ہے۔ تو اب آگے آتا ہے للہ، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک لام ہے اور پھر اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ ویسے نارمل اگر آپ پڑھیں، اکیلے میں پڑھیں، تو اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے اللہ، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتی ہے، یعنی رفع حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے،
حرف جر، یہ لام جو ہے یہ حرف جر ہے، تو حرف جر جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی جو آخری حرکت ہے اس کو چینج کر دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حرف جر کی وجہ سے اس کے نیچے بھی زیر آئے گی، اس کے نیچے بھی زیر آئے گی، تو ہم اس کو پڑھیں گے للہ ہی، للہ ہی. تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ہو کی جگہ ہی کیسے ہو گیا، تو اس کا جواب کیا ہوگا، چونکہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہوا ہے، حرف جر کی وجہ سے اس نے اپنی آخری شکل کو تبدیل کر لیا ہے. یہ اب کیا بن گیا ہے، یہ مجرور بن گیا ہے، اس میں جلالہ مجرور، یہ مجرور ہے. مجرور کس کی وجہ سے ہے، یہ حرف جر کی وجہ سے، حرف جر، حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. آگے چلیں گے. رب العالمین، یہ جو رب ہے اس کے نیچے زیر ہے، رب العالمین، اور یہ اس کے اوپر شد ہے، رب العالمین. تو عالمین کو اس طرح بھی لکھتے ہیں، یہ رسم کے طریقے ہیں، اوپر چھوٹا سا الف ڈال دیتے ہیں اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے العالمین. ابھی آپ اس کے اوپر دیکھیں رب، تو یہ جو رب کا کلمہ ہے اس کی صرفی ترکیب ہم کرتے ہیں، تو یہ اصل میں کیا تھا، راب بن، اس کی اصلی شکل یہ ہے راب بن، را الف با با، یہ اس کی اصلی شکل ہے. تو ہوا کیا کہ یہ جو با کے نیچے آپ کو زیر نظر آئی ہے نا، تو یہ شفٹ ہو گئی الف کی طرف، اور یہ جو ہے ساکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ الف جو ہے یہ حرف علت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف علت 3 ہوتی ہیں، ایک الف ہے، دوسرے نمبر پہ واو ہے، اور تیسرے نمبر پہ یا ہے. یہ 3 کیا کہلاتے ہیں، حروف علت، یعنی کمزور قسم کے حروف ہیں، اور یہ جو ہیں حرکات کو برداشت نہیں کرتے. آپ یہ سمجھ لیں، حرکت سے کیونکہ وزن پڑتا ہے تو یہ پھر حذف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو جب آپ نے اس زیر کو الف کی طرف منتقل کیا تو چونکہ الف ہے، زیر کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے، تو یہ حذف ہو گیا، گر گیا. تو شکل کیا بنی، یہ بنی را، اور یہ ساکن ہے، اور یہ اس کے اوپر تنوین ہے، تو کیا بنا، رب بن، رب بن. اب چونکہ یہ با اور با ایک ہی حرف ہے تو یہ آپس میں مدغم ہو گئے، مدغم ہوئے. ٹھیک ہے. جب یہ مدغم ہوئے تو ان کی شکل ایسے ہوگی، رب بن، رب بن. ٹھیک ہے. اس کی جو صرفی ترکیب ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو اب دیکھیں یہاں پہ زیر ہے، ٹھیک ہے. زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کسرہ، کسرہ، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، یعنی جر. اب با کے نیچے زیر ہے، یہ زیر کیوں آئی، اس لیے آئی کہ یہ اللہ کے نیچے بھی یہاں پہ زیر ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس کو ایسے بھی کہتے ہیں، صفت کو نعت بھی بولتے ہیں. نعت جو ہے وہ اپنے منعوت کے مطابق ہوتی ہے. اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ یہ رب جو ہے دراصل اس کا بدل ہے، اور اللہ کا جو لفظ ہے یہ ہے مابدل منہ، مابدل منہ، اور یہ رب کیا ہے، یہ ہے بدل. تو یاد رکھیں کہ بدل حرکات کے لحاظ سے، اعراب کے لحاظ سے اپنے مبدل منہ کے برابر ہوتا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے، جو حالت جو ہے وہ موصوف کی ہوگی وہی حالت صفت کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے زیر کس وجہ سے ہے، کسرہ کس وجہ سے ہے، لام جر کی وجہ سے. اور رب کے نیچے جو زیر اور کسرہ یہ کس وجہ سے ہے، کہ یہ تابع ہے اس کے، کیونکہ یہ صفت ہے، ہم اس کو صفت مانتے ہیں، یہ صفت ہے اپنے موصوف کے مطابق ہے. اچھا، اب اس کی جو اصلی شکل ہے وہ تو ربن ہے نا، اور تنوین 3 طرح کی ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو ربن پڑھ سکتے ہیں، ربن پڑھ سکتے ہیں، ربن پڑھ سکتے ہیں. تو اصل میں تو ربن ہے، تو اس کی تنوین یہاں سے ختم ہو گئی، یعنی 2 کسروں کی جگہ 1 کسرہ، 2 زیروں کی جگہ پہ 1 زیر لگی ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک پروسیس ہوا ہے اور اس کو اضافت بولتے ہیں. اذا
اضافت یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے رب کی اضافت کی عالمین کی طرف، رب کی نسبت آپ نے عالمین کی طرف کی، تو اس کو کہتے ہیں، یہ جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، یہ مضاف، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو اس کے ساتھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، مضاف الیہ، پورے پروسیس کو کہتے ہیں الاضافہ، اضافت، اور پہلے اس کو کیا کہیں گے؟ مضاف، اور اس کو کہیں گے مضاف الیہ، ان کے اپنے اپنے احکام ہیں۔ تو مضاف جو ہے اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی، اس کے اوپر اگر زبر ہوگی تو ایک، پیش ہوگی تو ایک، زیر ہوگی تو ایک، ٹھیک ہے؟ کس وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے، چونکہ مضاف الیہ ہے۔ اور اگر موصوف جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش ہوگی تو اس کے اوپر بھی پیش ہوگی، یعنی اگر ہاں کے اوپر پیش ہوتی ہے تو ادھر بھی رب العالمین بولتے ہیں، اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تو پھر رب العالمین بولتے ہیں۔ اب چونکہ زیر ہے قواعد کے لحاظ سے کہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بولا رب العالمین۔ ابھی عالمین کی طرف آتے ہیں۔ عالمین جو ہے یہ عالمون، عالمون، عالمون کی جمع ہے، اس کا واحد ہے عالمون، اور اس کی جمع کی دو شکلیں ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے عالمون، ٹھیک ہے؟ اور دوسری میں ہم پڑھیں گے اس کو عالمین، عالمون، عالمین، یہ اس کی دو حالتیں ہیں، یعنی جب حالت رفعی میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو عالمون پڑھیں گے، اور جب یہ حالت نصبی اور جری میں ہوگا تو اس کو ہم عالمین پڑھیں گے۔ بعد میں انشاءاللہ جب ہم عربی زبان کے قواعد سیکھیں گے تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ جمع مذکر سالم اس کو بولتے ہیں، جمع مذکر سالم، یہ اس کا نام ہے، جمع تو ہے لیکن جمع مذکر سالم ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ عالمون نہیں آیا، عالمین آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو العالمین ہے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کی حرکت بدلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں رب العالمین، یہاں نہیں پڑھیں گے اس طرح، نارمل ایک اگر اس کو لفظ لیں تو اپنی حالت کے اعتبار سے اگر یہ حالت رفیع میں ہوگا تو آپ اس کو پڑھیں گے رب العالمین، نصبی حالت میں ہوگا تو آپ پڑھیں گے رب العالمین، اور جری حالت میں ہے تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ رب العالمین۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ حرکت جو ہے اس کے اندر تغیر ہے، لیکن العالمین اسی طرح رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ پورے کا پورا یہ جو ہے ایک جملہ بن رہا ہے نا، اور اس کو ہم جملہ الاسمیہ بولتے ہیں کیونکہ یہ اسم سے شروع ہے، الجملۃ الاسمیہ، یہ اس کی مبتدا ہے، الحمد مبتدا ہے، للہ جو ہے، للہ چونکہ اس کے اوپر حرف جر داخل ہوا ہے تو اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں، شبہ جملہ، ٹھیک ہے؟ شبہ جملہ۔ تو اب کیا ہوگا کہ یہ مبتدا ہے اور یہ جو شبہ جملہ ہے اپنی تمام تر لوازمات کے ساتھ یوم الدین تک یہ پورے کی پوری اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ باقی ساری اس کی خبر ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ ابھی آگے ہیں الرحمن، الرحمن کے اندر بھی جو الف لام ہے یہ کون سی ہے؟ لام تعریف، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ لام تعریف، لام تعریف، یعنی اس کو یہ پراپر ناؤن بناتا ہے، ال اور اس کے بعد ہے رحمان، رحمان۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نیچے بھی زیر ہے، کسرہ ہے۔ یہ اگر آپ سے پوچھا جائے بھائی اس کے نیچے کسرہ کیوں ہے، ہم نے رحمان ہو کیوں نہیں پڑھا یا رحمان نہ کیوں نہیں پڑھا، ماشاء اللہ آپ جواب دیں گے نا، آپ کہیں گے اس لیے کہ یہ جو الرحمان ہے پھر اللہ کی صفت ہے، تو جتنی بھی صفات آگے آتی جائیں گی وہ اپنے موصوف کو فالو کریں گی،
موصوف کے تابع ہوں گی. تو چونکہ موصوف کے نیچے کسرہ ہے یعنی وہ مجرور ہے، اس لیے بعد میں جتنی بھی تعریفیں آئیں گی وہ ساری کی ساری مجرور ہوں گی. یہ پوائنٹ جو یاد رکھنے والا ہے. تو الرحمن کے نیچے ہم نے زیر لگائی. کیوں لگائی؟ کہ اس کے موصوف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے. الرحمن الرحیم اس کے نیچے بھی زیر ہے. تو چونکہ ہم وقف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں. اصل میں میم کے نیچے زیر ہے. اچھا ابھی آگے دیکھیں، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یہ بڑا دلچسپ کلمہ ہے. تو مالک یہ مالک ہے ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا اس کے اندر ہے؟ یوم ٹھیک ہے، اور تیسرا کون سا ہے؟ الدین ٹھیک ہے. اور الدین کے اندر بھی اس کے اوپر یہ الف لام جو آپ کو نظر آ رہا ہے کون سا ہے؟ لام تعریف ہے. یعنی اس کو ہم کہیں گے یہ معرف باللام ہے. معرف باللام یعنی وہ کلمہ جس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے. جیسے الحمد میں الف لام داخل ہوا تو حمد کیا ہے؟ یہ کلمہ معرف باللام ہے ٹھیک ہے. اسی طرح العالمین میں العالمین کیا ہے؟ یہ معرف باللام ہے، لام تعریف. الرحمن رحمان کیا ہے؟ یہ معرف بلام تعریف ہے. الرحیم میں بھی رحیم معرف بلام تعریف ہے. اسی طرح دین میں ٹھیک ہے. تو اب آپ نے دیکھا مالک اصل میں یہ ہے، اصل اس کی جو شکل اگر یہ اکیلا ہو تو یہ ہوگا مالکن ٹھیک ہے. یہ اگر اکیلا ہو تو کیا ہوگا؟ یومن ٹھیک ہے. اور اگر اس کے اوپر الف لام نہ لگا ہوگا تو اس کی اپنی شکل کیا ہوگی؟ دینن ٹھیک ہے نا. اس طرح یعنی مالکن 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 اپنی حالت کے اعتبار سے وہ بدلے گا. لیکن یہاں پہ پھر اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور یوم کے نیچے بھی زیر ہے، اور الدین کے نیچے بھی زیر ہے. تو ابھی آپ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے نیچے زیر آنے کی وجہ کیا ہے، اس کے مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے نیچے جو کسرہ آیا ہے کیوں آیا ہے. تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ چونکہ یہ صفت بن رہی ہے اللہ کی. اور دیکھیں موصوف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے ٹھیک ہے نا. تو اب موصوف کی جو حالت ہے وہ سب کے اوپر وارد ہو رہی ہے. چونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے، اس کے نیچے بھی کسرہ ہے، زیر ہے. اب اس کے نیچے کسرہ آنے کی وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مالک کا مضاف الیہ ہے. مالک کا مضاف الیہ ہے یعنی مالک کی اضافت کی گئی ہے یوم کی طرف، اور یوم کی اضافت کی گئی ہے الدین کی طرف. تو یہ الدین کا مضاف ہے ٹھیک ہے، لیکن مالک کا مضاف الیہ ہے. یعنی بیک وقت یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے ٹھیک ہے. تو زیر آنے کی وجہ پھر کیا ہوئی کہ کیونکہ یہ مالک کا مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ جو ہے مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر ہے. اور الدین کے نیچے زیر آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے یوم کا، اس لیے یہ مجرور ہے. تو خلاصہ کیا ہوا؟ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ مضاف جو ہے وہ پہلا اسم ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہوتا ہے، اور اس پورے پروسیس کو اضافت بولتے ہیں. اور جو مضاف ہے وہ اس کی حرکات اپنی حالت کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اچھا تو یہ بھی تو مضاف الیہ ہے نا، تو اس کی جو اس کا مجرور ہونا ہے وہ یا کے ساتھ ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا عالمون اور عالمین ٹھیک ہے. حالانکہ نون کے اوپر آپ کو زبر نظر آئی ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم جو ہے اس کی جو رفعی حالت ہوتی ہے یا اس کی نسبی اور جبری حالت ہوتی ہے وہ حرف سے ہوتی ہے، حرکت سے نہیں ہوتی. یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. کیا یاد رکھنا ہے؟ جمع مذکر سالم، اس کی یہ جب مرفوع ہوتا ہے، مرفوع تو واو کے ساتھ ہوتا ہے. اگر یہ مرفوع ہونا تو یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ واو کے ساتھ. اور اگر یہ منصوب ہو یا مجرور ہو
مجرور تو یہ یا کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو چھوٹی سی یا آپ کو نظر آ رہی ہے نا عالمین، یہ یا جو ہے یہ اس کے جر کو کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا. تو آپ سے پوچھیں بھائی یہ کیسے مجرور ہے، حالانکہ نون کے اوپر تو زبر ہے. تو آپ کہیں گے کہ جمع مذکر سالم جو ہے اس کا جر، اس کا مجرور ہونا، اس کا منصوب ہونا، اس کا مرفوع ہونا ویسے نہیں ہوتا ہے جس طرح ایک مفرد کلمے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا ایک اصول مقرر ہوا نا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ تو مکمل ہوا. ہم نے آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی ترکیب نحوی اور صرفی کا آغاز کیا ہے، اور آغاز ہم نے سورہ الفاتحہ سے کیا ہے. اور میری یہ کوشش رہے گی کہ اس کو جو ہے زیادہ پیچیدہ نہ کیا جائے، اور قرآن مجید کو ہم عربی کی گرامر کے جو اصول ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب قرآن کا مطالعہ اس انداز میں کیا جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا، تو ضروری یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کو عربی کے حوالے سے پڑھیں، عربی کے قواعد کے حوالے سے پڑھیں، اور بچوں کو بھی ہم کوشش کریں کہ وہ عربی کے جو آسان قواعد ہیں وہ اس کو سیکھ لیں. انشاءاللہ کل ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور اگلی جو آیات ہیں ان کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں.